بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ اکبر، سبحان اللہ، الحمدللہ، استغفر اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ ناظرین، اس کائنات میں ہر مخلوق اپنے اپنے دیے ہوئے اسائنمنٹ پہ کام کر رہی ہے۔ میرے اللہ رب العزت نے ہر مخلوق کے ذمہ ایک کام لگا رکھا ہے اور وہ مخلوق وہی کام کر رہی ہے۔ ناظرین، اگر آپ غور کریں تو آپ یہ دیکھیں کہ ہر ستارہ، سورج، چاند، سب اپنے اپنے دیے ہوئے کام کر رہے ہیں۔ جیسے اللہ رب العزت نے قرآن کریم میں فرمایا کہ ہم نے سورج کو جو ہے وہ سراج بنایا، یعنی کہ سراج کس کو کہتے ہیں؟ چراغ کو کہتے ہیں، جلنے والا، جو جلتا ہے۔ اور چاند کو جو ہے وہ یہ بنایا کہ منیرہ، کہ یہ روشنی لے کے، جیسے باروڈ لائٹ ہوتی ہے، لے کے روشنی ہمیں دیتا ہے۔ جبکہ اس زمانے میں لوگوں کا کانسیپٹ تھا کہ چاند خود چمکتا ہے، لیکن اللہ رب العزت نے یہ فرمایا کہ یہ دی ہوئی روشنی آپ کو آگے دیتا ہے۔ ظاہر ہے کہ وہ سورج سے روشنی لے کے ہم تک پہنچاتا ہے۔ ناظرین، انسان، چرند، پرند، مطلب آپ جانور بھی پورے دیکھ لیں، گھاس کھانے والے، گوشت کھانے والے، اڑنے والے پرندے، سمندر والی مچھلیاں، زمین کے نیچے رہنے والے کیڑے، پودوں کے متعلق بھی دیکھیے، زمین میں نیچے اگنے والے پودے، مطلب کچھ جن کے پھل زمین کے نیچے ہوتے ہیں، زمین کی سطح پر، زمین کے اوپر دینے والے پھل، کچھ پھیلنے والی بیلیں، اس کے بعد کچھ پھول دینے والے درخت، پھول دینے والے پودے۔ ناظرین، آپ نے کبھی دیکھا ہے کہ کسی چیز نے کچھ ایسا کام کیا ہو جو اس کے ذمہ نہ لگایا گیا ہو؟ ایسا نہیں ہوتا۔ ناظرین، آپ حیرانگی کی بات دیکھیے کہ اگر آپ قرآن کریم سے اس بات کو نکالیں کہ اللہ رب العزت نے ہمیں اشرف المخلوقات بنایا جب، تو ہمارے ذمہ کیا کام لگائے اور ہمیں کیا کیا کام لگائے اور ہماری اہلیت کیا رکھی۔ بڑی پیاری چیز ہے ناظرین، سمجھنے والی ہے اگر آپ تھوڑے سے غور کریں۔ ناظرین، جیسے سورج کو چراغ بنایا، زمین کو پھیلایا کہ یہاں پر چلو پھرو، اور سمندر میں کشتیاں چلنے کے لیے بنایا، اور اس کے مچھلیاں بنائیں تاکہ تم جو ہے وہ سفر کر سکو، ایک بر اعظم سے دوسرے بر اعظم میں بھی سفر کر سکو۔ گھوڑوں کو بنایا کہ گھوڑوں پہ سفر کرو۔ اونٹ کو بنایا، افلا ینظرون الی الابل کیف خلقت، کیا تم نے دیکھا نہیں کہ ہم نے اس اونٹ کو کیسا بنایا ہے؟ اسی طریقے سے پرندے بھی دیکھیے ناظرین، انڈے دینے والے، بچے دینے والے جانور بھی۔ اگر آپ پوری مخلوق پہ غور کریں تو انسان اللہ سے محبت کرنے لگتا ہے کہ میرے اللہ کا کیا نظام ہے، کتنا خوبصورت نظام ہے۔ ناظرین دیکھیں، یہ زمین تھی، یہاں جانور بھی تھے، جنات بھی تھے، حتیٰ کہ ڈائناسورس بھی تھے۔ دیکھا ہے آپ نے، ہڈیاں ان کی ملی ہیں، ڈائناسورس بھی تھے۔ ایک دن میں سوچ رہا تھا، ڈائناسور کی تصویریں میں دیکھ رہا تھا، ان کے متعلق اسٹڈی کر رہا تھا کہ اگر ڈائناسور زندہ ہوتے تو کیا آج ہم انسان یہاں بچ سکتے؟ اتنے اتنے بڑے جانور، بہت مشکل تھا، ناممکن تھا رہنا، نہیں رہ سکتے تھے انسان، ہمیں تو وہ کھا جاتے۔ ہمارے لیے تو شیر ہی کافی ہے، ہمارے لیے تو یہ جانور ہی کافی ہیں۔ ویسے تو ہمارے لیے ایک مچھر بھی کافی ہے ہمارے اندر بیماری پھیلانے کے لیے، کتا کاٹ لے وہی کافی ہے، اور تو اور بلی بھی کاٹ لے تو وہی کافی ہے، بچھو چھوٹا سا کافی ہے، شہد کی مکھی وہی کافی ہے، کیا کیا عنکبوت یعنی کہ اسپائڈر وہی کافی ہے۔ اس لیے دیکھیں، اللہ رب العزت نے ڈائناسور کو زمین سے ختم کرنے کے لیے ایک شہاب ثاقب، جس کو چکساکلاپ کہتے ہیں، وہ سائنسدانوں نے اس کا نام دیا، وہ آیا، زمین سے ٹکرایا، اور کیا نظام اللہ نے کیا۔ اللہ چاہتا تو کن فیکون کر دیتا،
کون فایا کون کرتا اور تمام کے تمام ڈائناسور مر کے زمین کے اندر چلے جاتے۔ اللہ نے شہاب ثاقب بھیجا، زمین سے ٹکرایا، زمین کی گرد اڑی، آگ لگی، اور وہ اتنی زیادہ گونج ہوئی، اتنی زیادہ وائبریشن ہوئی، زلزلے آئے کہ ڈائناسور گرے، ان کے اوپر وہ مرے، ان کے اوپر لاکھوں من ٹن مٹی آ کے گری، پہاڑوں میں آ کے لگ گئے، کہاں کہاں لگ گئے اور صفائے ہستی سے مٹ گئے۔ پھر ناظرین یہ دیکھیں کہ جب اللہ نے انسان کو پیدا کیا، حضرت آدم علیہ السلام کو پیدا کیا، غور کریں کتنی پیاری چیز ہے۔ تو اللہ رب العزت چاہتا تھا کہ یہ ساری مخلوق ہیں، یہ بس وہی اپنا کام ہے، جیے مرے، بچہ پیدا کیے اور وہ چلے گئے۔ زمین میں کسی نے کیا تبدیلی کی؟ کیا ڈائناسور نے زمین میں تبدیلی کی؟ نہیں کی۔ کیا شیر ہاتھی زمین میں تبدیلی کرتے ہیں؟ نہیں کہ دا کلوزسٹ ٹو دا ہیومن منکیز، ایپس، منکی وغیرہ، کیا انہوں نے کوئی تبدیلی کی زمین میں؟ کچھ نہیں کی۔ اس کے علاوہ اور جنات کیا زمین میں کوئی تبدیلی کر سکے؟ نہیں کی۔ اللہ رب العزت نے ایک ایسی مخلوق بنانے کا فیصلہ کیا جو زمین میں تبدیلی کرے، کریٹیوٹی ہو، کام کرے۔ اسی لیے اللہ رب العزت نے جو لفظ استعمال کیا، اللہ رب العزت نے کہا کہ میں زمین پہ اپنا خلیفہ بنانا چاہتا ہوں۔ خلیفہ اپنا، زمین پر نائب، سبحان اللہ، امبیسیڈر، میں اپنے زمین پر اپنا خلیفہ بنانا چاہتا ہوں، جو کہ دیکھیں اللہ رب العزت بناتا ہے، تبدیل کرتا ہے، وغیرہ وغیرہ وغیرہ، کچھ بہت ساری صفتیں جو یہ صفات تھی اللہ رب العزت نے انسان میں ڈال دی، انسان میں ایسی ڈالی کہ اس میں کریٹیوٹی آئی، اس نے سیکھنا شروع کیا۔ آپ غور کیجئے ناظرین، میں آیات کا ترجمہ آپ کے سامنے پیش کرتا ہوں، پھر مجھے سمجھانے میں بڑی آسانی ہو جائے گی جو میں آپ کے سامنے پیش کرنا چاہ رہا ہوں۔ ناظرین، سورہ البقرہ کی آیت نمبر 30 سے سنیے ذرا بڑے غور سے۔ اور وہ وقت یاد کرنے کے قابل ہے جب تمہارے پروردگار نے فرشتوں سے فرمایا کہ میں زمین میں اپنا نائب بنانے والا ہوں۔ انہوں نے کہا کیا تو اس میں ایسے شخص کو نائب بنانا چاہتا ہے جو خرابیاں کرے اور کشت و خون کرتا پھرے، اور ہم تیری تعریف کے ساتھ تسبیح اور تقدس کرتے ہیں۔ اللہ نے فرمایا میں وہ باتیں جانتا ہوں جو تم نہیں جانتے۔ اب بتائیے ناظرین، جو تم نہیں جانتے کہ یہ ایسی مخلوق نہیں ہے کہ جو ٹوٹل پروگرام کر دیا جائے اور یہ اس پروگرام پہ چلے گی اکارڈنگ ٹو دا کمپیوٹر پروگرامنگ۔ شیر کی جو پروگرامنگ کر دی ہے وہ پیدائشی اس کے اندر موجود ہے، کچھوے کی جو پروگرامنگ کر دی ہے وہ پیدائشی موجود ہے، پرندے گھونسلے بناتے ہیں، کہاں سے سیکھے؟ اسپائڈر گھونسلہ بناتا ہے، کہاں سے سیکھتا ہے؟ بھیڑ بکری وغیرہ سب کچھ اپنا اپنا کام کرتے ہیں، پیدائشی کرتے ہیں۔ اب یہ دیکھیے کہ یہ جو کچھوے کے انڈے کبھی آپ نے دیکھا کہ انڈوں سے نکلتے ہی جب کہ دنیا میں وہ آتے ہیں، وہ دنیا میں آتے ہیں، ان کو کیا پتہ پانی کیا چیز ہے، سمندر کیا چیز ہے، کیا پتہ ہے؟ وہ سیدھا ریت میں سے چلتے 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 تیرنا شروع کر دیتے ہیں سمندر میں، اپنی خوراک تلاش کرنا شروع کر دیتے ہیں۔ ٹھیک ہے جی، انڈیپینڈنٹ بائی برتھ، یہ دیکھیے۔ لیکن انسان کو دیکھیے، کتنی چھوٹا سا جب بچہ ہوتا ہے تو یقین کریں کہ میرے ہاتھ میں جب میرے بچے ہوتے تھے کچھ دنوں کے یا کچھ ایسے مہینوں کے، میں کہتا تھا کتنا یہ بیچارہ لاغر ہے، یہ کتنا یہ بچہ انسان کا محتاج ہے، انسانی محبت اور انسانی کیئر کی، جو کہ ماں کرتی ہے بیسیکلی، زیادہ ماں کرتی ہے، رشتہ دار کچھ باپ بھی تھوڑا تھوڑا کرتا ہے، باپ کو اور کام جو ہوتے ہیں۔ کتنا انڈیپینڈنٹ ہوتا ہے بچہ، کتنا مطلب دیکھیے جی ڈیپینڈنٹ ہوتا ہے کہ اس کو پتہ ہی نہیں ہے کہ مجھے کیسے کھانا ہے، یہ کرنا ہے، وہ کرنا ہے۔ لیکن جو وہ بڑا ہوتا جاتا ہے تو بچہ بھی اپنا اپنا سیکھتے سیکھتے فیڈر پکڑنا شروع کر دیتا ہے، جو پہلا کام کرتا ہے، جہاں سے دودھ پی رہا ہوتا ہے وہاں ہاتھ رکھ لیتا ہے۔ یہ بچے کے دیکھیے، اس کے بعد وہ سیکھنا شروع کرتا ہے۔ جس ملک میں پیدا ہوتا ہے وہاں کی زبان سیکھتا ہے، جس ملک میں پیدا ہوتا ہے وہاں کا کلچر سیکھتا ہے، جس گھر میں پیدا ہوتا ہے اس گھر کا کلچر سیکھتا ہے۔
اب ہم کیا اپنے بچوں کو کلچر سکھاتے ہیں؟ آئیے آیت نمبر 31 کا ترجمہ پڑھیں تو ہمیں اب اور اس کو آسانی ہوگی۔ اور پھر جو ہے نا کہ اللہ نے فرمایا کہ میں وہ باتیں جو نہیں جانتا، دیکھ لیجئے انسان نے زمین میں کیسی تبدیلی لائی، 100 منزلہ بلڈنگیں بنا ڈالی، 9 کلومیٹر 9 جو ہے 900 میٹر بلڈنگ اونچی بنا ڈالی، جہاز، راکٹ، سائنس، زمین کو بدل کے رکھ ڈالا۔ ایٹم بم کو بنا کے اس نے کیا بنا دیا کہ زمین کی پلیٹس تک ہلا کے رکھ دیتا ہے، یہ ڈیم بناتا ہے، یہ انسان ہے۔ اور اللہ رب العزت کیا فرما رہے ہیں؟ اللہ نے فرمایا میں وہ باتیں جانتا ہوں جو تم نہیں جانتے۔ آئیے آیت نمبر 31 پہ آئیے۔ اور اس نے آدم کو سب چیزوں کے نام سکھائے، پھر ان کو فرشتوں کے سامنے کیا اور فرمایا کہ اگر تم سچے ہو تو مجھے ان کے نام بتاؤ۔ اب دیکھیے لرننگ پاور انسان کے اندر۔ تو انہوں نے کہا، آیت نمبر 32، تو انہوں نے کہا تو پاک ہے، جتنا علم تو نے ہمیں بخشا ہے اس کے سوا ہمیں کچھ معلوم نہیں، بے شک تو دانا اور حکمت والا ہے۔ آیت نمبر 33 کا ترجمہ سنیے۔ تب اللہ نے آدم کو حکم دیا کہ آدم تم ان کو ان چیزوں کے نام بتاؤ۔ جب انہوں نے ان کو ان کے نام بتائے تو فرشتوں سے فرمایا کیوں؟ میں نے تم سے نہیں کہا تھا کہ میں آسمانوں اور زمین کی سب پوشیدہ باتیں جانتا ہوں، اور جو تم ظاہر کرتے ہو اور پوشیدہ کرتے ہو سب مجھ کو معلوم ہے۔ آیت نمبر 34 کا ترجمہ سنیے۔ اور جب ہم نے فرشتوں کو حکم دیا کہ آدم کے آگے سجدہ کرو تو سجدے میں گر پڑے مگر شیطان نے انکار کیا اور غرور میں آ کر کافر بن گیا۔ اور ہم نے کہا اے آدم تم اور تمہاری بیوی بہشت میں رہو جہاں سے چاہو بے روک ٹوک کھاؤ پیو، لیکن اس درخت کے پاس نہ جانا نہیں تو ظالموں میں ہو جاؤ گے۔ پھر شیطان نے دونوں کو وہاں سے پھسلایا اور عیش و نشاط میں تھے اس سے ان کو نکلوا دیا۔ تب ہم نے حکم دیا کہ بہشت بری سے چلے جاؤ، تم ایک دوسرے کے دشمن ہو اور تمہارے لیے زمین میں ایک وقت تک ٹھہرنا اور معاش مقرر کر دیا گیا ہے۔ پھر آدم نے اپنے پروردگار سے کچھ کلمات سیکھے اور معافی مانگی تو اس نے ان کا قصور معاف کر دیا، بے شک وہ معاف کرنے والا ہے، صاحب رحم ہے۔ آگے سنیے۔ اور ہم نے فرمایا تم سب یہاں سے اتر جاؤ، بات شروع ہوتی ہے یہاں سے خاص۔ پھر ہم نے فرمایا کہ تم سب یہاں سے اتر جاؤ، جب تمہارے پاس میری طرف سے ہدایت پہنچے اس کی پیروی کرنا کہ جنہوں نے میری ہدایت کی پیروی کی ان کو نہ کچھ خوف ہوگا نہ وہ غمناک ہوں گے۔ ناظرین دیکھیے، زمین پر اتارنے سے پہلے، جنت سے نکالنے سے پہلے، شیطان کے نا سجدہ کرنے سے پہلے، بہشت بری میں رکھنے سے پہلے میرے رب کریم فرما رہے ہیں کہ ہم نے انسان کو زمین پر اپنا خلیفہ بنایا۔ زمین پر اپنا خلیفہ بنایا ہے، یعنی کہ پروگرامنگ میں تھا کہ ایک ایسی مخلوق بنانی ہے جس کو زمین پہ بھیجنا ہے، اور اس نے آگے اس کی نسل بھی چلنی ہے۔ یہ مرے گا، یہ کام بھی کرے گا، یہ مرے گا بھی، اس کی نسل نے بھی آگے چلنا ہے، پھر آگے نسل پہ نسل چلتی جائے گی۔ آئی لو یو اللہ جی، میں قربان جاؤں، میں اللہ آپ کے نام پہ قربان جاؤں، آپ کی محبت سے، آپ کی حکمت سے، آپ کی دانائی سے، آپ کے پاک ہونے سے۔ کیا خوبصورت! یہ سارا پروگرامنگ کا حصہ ہے۔ جو کچھ شیطان نے کیا، اللہ رب العزت نے فرشتوں کو فرما دیا کہ میں نے زمین پر اپنا خلیفہ بنایا ہے، انسان کو میں نے زمین پہ بھیجنا ہے۔ اگر ہم جب یہ کہتے ہیں کہ اللہ نے سزا کے طور پہ حضرت آدم علیہ السلام کو، کچھ لوگ کہتے ہیں کہ زمین پہ بھیجا، یہ سزا تھی۔ آخری آیت میں اللہ رب العزت کہہ رہے ہیں کہ شیطان کو تم دونوں یعنی حضرت آدم علیہ السلام اور حضرت حوا علیہ السلام، ان کو جو ہے وہ اللہ رب العزت نے تینوں کو کہا کہ تم اتر جاؤ، اب تم ایک دوسرے کے دشمن ہو، اور جب میرا پیغام تم تک آئے، حضرت آدم سے کہا، تو اس پیغام کو سننا، اس پہ غور کرنا، اس کی ہدایت پہ عمل کرنا، میں تمہیں میسیجز بھیجتا رہوں گا۔ پروگرامنگ کتنی خوبصورت میرے رب کریم کی!
زمین پر بھیجنے سے پہلے ڈائناسور کو ختم کیا، اس وقت جنات سے بھی کہہ دیا تھا کہ جاؤ تم لوگ اب سمندر کے کناروں چلے جاؤ، یہ زمین خالی کر دو کیونکہ میرا نائب آنے والا ہے۔ میں اور آپ، ہم اللہ کے نائب ہیں۔ ہمارا عہدہ تو دیکھیں، ہمارا عہدہ پہچانیے، ہم کون ہیں۔ اسی لیے اللہ رب العزت نے فرمایا کہ میں نے آدم کے اندر اپنی روح پھونکی۔ لنک وہیں اللہ نے ہمارا اپنے ساتھ پیدا کر دیا کہ ہمارے اندر اللہ کی روح ہے، اللہ ہم سے جڑا ہوا ہے۔ پھر وہ کہتا ہے کہ میں تمہاری شہرک کے قریب ہوں، میں تمہارے بہت قریب ہوں، میں تمہیں جانتا ہوں، تم جو جو کچھ کرتے ہو میں تمہیں جانتا ہوں، تمہارے دلوں میں بھی جو وسوسے آتے ہیں میں جانتا ہوں۔ ناظرین، ہمارے موبائلز ہوتے ہیں، وہ ایک گھر میں جو DSL موڈم ہوتا ہے، وہ موڈم کے ذریعے انٹرنیٹ سے جڑے ہوتے ہیں، اور اس کے بعد ہمارے موبائل کی تمام ایکٹیویٹی انٹرنیٹ کو ملتی رہتی ہے، ہمارا IP ایڈریس ہوتا ہے۔ یہ تمام چیزیں جو چاہے ہمارا لیپ ٹاپ ہیک کرے، ہمارے موبائل کو بھی ہیک کر سکتے ہیں۔ یہ کنیکشن ہے، ہماری ایکٹیویٹی کو مانیٹر کیا جا رہا ہوتا ہے۔ ہمارے موبائل میں ایک سسٹم ہوتا ہے GPS گلوبل پوزیشننگ سسٹم۔ اس GPS سے گوگل والوں کو ایپلیکیشنز جن کی ہم ڈاؤن لوڈ کر کے انسٹال کرتے ہیں، ان کو معلوم ہوتا ہے کہ میں اس وقت کہاں ہوں، کیا کر رہا ہوں، میرے موبائل میں کس کس سے کانٹیکٹ ہیں، اور میرے موبائل کے اندر پکچرز کون سی ہیں، ویڈیوز کون سی ہیں، سب کچھ یہ سب معلوم ہوتا ہے، لنک بنا ہوتا ہے۔ اس لنک پہ تو ہم اتنا بلیو رکھتے ہیں کہ ہمارا انٹرنیٹ سے کنیکٹڈ ہے، ہم یوٹیوب دیکھ رہے ہیں، آپ جب میری ویڈیو دیکھ رہے ہیں آپ کنیکٹڈ ہیں ایک سرور سے۔ یوٹیوب کا سرور ہے، خواہ وہ کس ملک میں ہے، کہاں کے سرور سے آپ میری دیکھ رہے ہیں، یہ یوٹیوب جانتا ہے۔ وہ بھی ویسے ڈسکس کیا جا سکتا ہے۔ سنیے، کیا ہمیں اللہ رب العزت کے لنک ہونے پہ اعتراض ہے یا شک ہے کہ ہم اس کے ساتھ جڑے ہوئے ہیں؟ نہیں ناظرین، وہ ہماری آنکھوں سے، ہمارے وسوسوں سے وہ غائب ہے، ہم اس کی پروگرامنگ کا حصہ ہیں۔ اور ہم کیسی اس کی پروگرامنگ کا حصہ رہے کہ اس نے تو کہا کہ میں نے جنوں اور انسانوں کو اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا، اور ہم لوگوں نے کیا کرنا شروع کر دیا؟ مسلمان ہونے کے باوجود جھوٹ، فریب، دھوکہ، چھوٹی چھوٹی رقم کی خاطر دھوکہ، چھوٹی چھوٹی رقم کی خاطر 10-10 روپے کے لیے جھوٹ، 100 روپے کے لیے قتل، 1000 روپے کے لیے فراڈ، دولت بار بار کے، اور آخر پہ خالی ہاتھ قبر میں جا چلے جانا۔ اور پھر رب العزت نے پوچھنا، ہاں بھائی میں تمہیں دیکھ رہا تھا، میں تمہیں جانتا تھا، تم کیا سمجھتے تھے کہ تم میری گرفت سے باہر ہو؟ تمہارے سامنے تمہارا نامہ اعمال رکھ دیا جائے گا، کھول کے پڑھو۔ ناظرین، یہ جو لنک ہمارا اور اللہ کا ہے، ایک رشتہ، اللہ نے آپ کو بڑی عزت بخشی ہے، اللہ نے ہم انسانوں کو بڑی عزت بخشی، کوئی اور مخلوق خلیفہ نہیں ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ہی یہ مرتبہ حاصل ہے کہ وہ اللہ رب العزت کے سامنے سدرۃ المنتہا سے آگے گئے، جہاں حضرت جبرائیل امین بھی نہیں جا سکتے، وہاں پر ایک انسان ہی گئے، میرے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہی گئے۔ اللہ رب العزت نے کیا فرمایا کہ اے نبی ان سے کہہ دیجئے کہ میں تمہاری طرح کا ایک انسان ہوں، لیکن مجھ پہ وحی نازل ہوتی ہے۔ لیکن اور ان کے کیا کیا جو معاملات تھے ان پہ ہم بحث نہیں کرتے، کیونکہ اللہ رب العزت نے تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو کیا کیا بتا رکھا تھا، دے رکھا تھا، کون کون سے علم دے رکھے تھے، وہ ایک علیحدہ بحث ہے۔ لیکن میرے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا مرتبہ اللہ کے بعد ایک انسان کو ہی دیا اللہ نے۔ غور کیجیے، کوئی ایسا کام نہ کریں کہ جس سے آپ کے ذہن میں یہ آئے کہ میں یہ کر رہا ہوں اور یہ میری زندگی میری مرضی، یہ میرا جسم میری مرضی نہیں، میرا جسم اللہ کا دیا ہوا ہے، میری مرضی اللہ کی مرضی دی ہوئی ہے، مجھ پہ نگہبان ہے، میں فری نہیں ہوں، دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی۔
انا الینا ایابہم ثم انا علینا حسابہم۔ اللہ ہمیں اپنے ساتھ جڑے رہنے کی توفیق عطا فرمائے، ہمیں سمجھ بھی عطا فرمائے، آمین یا رب العالمین برحمتک یا ارحم الراحمین۔